الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین، حجیرہ ٹی وی کے متعلقین، آج جس موضوع پر ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر آپ کے ساتھ چند منٹ گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا موضوع ہے زکوٰۃ کے فرائض، زکوٰۃ کے واجبات، زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ کے مصارف۔ تو سب سے پہلے قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف ہم نظر کریں تو قرآن پاک کے اندر دو طرح کے احکام زکوٰۃ کے متعلق بیان ہوئے۔ ایک اس کی فرضیت اور اس کی ادا کا حکم ہے، اور دوسرا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے عذابات کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح احادیث پاک کے اندر بھی دو طرح کے احادیث ہیں، ایک فضائل احادیث میں اور ایک وعیدات کی صورت میں احادیث پاک، جن میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی وعیدات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے قرآن پاک کے اندر مصارف کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ توبہ کے اندر، اور اسی طرح دیگر اس کے مسائل کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کے پہلے پارے سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کے اندر زکوٰۃ کی جو فرضیت کا معاملہ ہے وہ اس سے حکم کے اعتبار سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور ساتھ جو وعیدات ہیں اس سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی راہ خدا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو سزا دی جائے گی، ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، عذاب کے ساتھ داغا جائے گا۔ اس کا ذکر یہاں 10ویں پارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ اب اس کے جو کچھ فقہی مسائل ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے، تو اس کے جو وجوب کے معاملات ہیں اس کے اوپر 10 شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، یعنی غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں، مسلمان پہ زکوٰۃ ہے۔ بالغ ہونا، یعنی کہ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عقل کا ہونا، یعنی اگر کوئی بندہ مال تو رکھتا ہے مگر مجنون ہو گیا، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا اور وہ اپسیٹ ہو گیا ذہنی اعتبار سے، تو اب وہ زکوٰۃ اس کے پہ فرض نہیں رہے گی۔ اسی طرح آزاد ہونا، اگر کوئی غلام ہے، پہلے وقتوں میں ایسا تھا، تو یہ اس کے لیے شرط ہے کہ غلام پہ زکوٰۃ نہیں گویا آزاد پہ ہے۔ اسی طرح مال بقدر نصاب ملک میں ہونا، یعنی 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ ملک میں بھی ہو
اور اگلی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر مکمل قابض بھی ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ مکمل قابض ہو. یہ نہیں کہ مال تو اس کا ہے مگر کسی اور کے قبضہ میں ہے تو اب بھی صورت میں زکوٰۃ یہ واجب نہیں ہوگی. نمبر 7، نصاب کا دین سے فارغ ہونا. یعنی جو نصاب ہے 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ جو نصاب ہے اس نصاب کے اوپر قرض نہ ہو. اگر بندے کے اوپر قرض ہے، وہ قرض کے اوپر قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے اوپر جو قرض ہے وہ لاکھوں روپے کا قرض ہے، کروڑوں روپے کا قرض ہے اور یہ مال اس کے پاس موجود ہے، تو اب اس صورت کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا. نصاب جو ہے اس کا حاجت اصلیہ یعنی رہنے کے لیے مکان، سواری، ضرورت کی جو اشیاء ہیں انسان کی، بندہ جس شعبے کے اندر ہے اس کی وہ ساری چیزیں وہ حاجت اصلیہ کے اندر ہیں، تو اس سے زائد مال ہوگا تب ہوگی. اسی طرح مال کا نامی ہونا، یعنی ایسا مال جو بڑھنے والا ہے. اور پھر 10ویں شرط، آخری شرط یہ ہے کہ قمری سال کا گزرنا. یعنی ایک پورا سال جب گزر جائے، 355 دن. یہ قربانی کے والے سے بھی جانوروں کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بھی یہی شرط ہے 355 دن کا ہونا، اور یہاں زکوٰۃ کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ 355 یعنی 365 جو دن ہیں وہ انگریزی حساب سے ہیں، وہ عیسوی حساب سے ہیں، جو قمری حساب ہے، چاند کا حساب ہے، اس حساب سے سال کا گزرنا یہ بھی شرط ہے. زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بڑھنا اور پاکیزہ ہونا، اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کے مطابق جس مال پر سال گزر گیا ہو اس سال میں 2.5% یعنی 40ویں حصے کی زکوٰۃ کسی غیر شرعی کو اس کا مالک بنا دینا اللہ کی رضا کے لیے. یہ در مختار میں اس کا اصطلاحی معنی بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. اب رہا کہ یہ زکوٰۃ کہاں لگے گی، زکوٰۃ کس جگہ پہ ہم نے دینی ہے، تو قرآن حکیم فرقان مجید کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے. اور مصارف زکوٰۃ جو بیان ہوئے وہ از روئے قرآن 8 ہے. قرآن کے اندر 8 مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے. اس میں فقیر، نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رقاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن السبیل، اور نمبر 8 مؤلفۃ القلوب. وقت بہت مختصر ہے تو میں تفصیل کے ساتھ تو ساری باتیں نہیں کر پاؤں گا، لیکن 1-2 اس کے اندر جو مسئلے ہیں اس کے اوپر ہم بات بیان کر سکتے ہیں. جو مؤلفۃ القلوب کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کو مال اس نیت سے دینا کہ تاکہ وہ مال لیں اور ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو اور وہ مسلمان ہوں، یہ ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، یعنی غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام میں آئیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے صحابہ کرام کا اس کے اوپر اجماع ہوا، اور یہ تفاسیر کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. تو اب یہ مؤلفۃ القلوب اجماع ہو گیا کہ اب مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف ہر جگہ یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. تو ان کو چھوڑ کر باقی جو ہے، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر وہ جس کے پاس مال و دولت نہیں. مسکین وہ کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، لباس نہیں، وہ بندہ مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. اور اسی طرح عامل سے مراد وہ کہ جس کو حکومت نے مقرر کیا کہ آپ جائیں اور جا کر زکوٰۃ وصول کریں لوگوں سے، تو اب ظاہر وہ اور کوئی کام کاج کرے گا نہیں، تو عامل کے لیے بھی زکوٰۃ سے وہ پیسے لینا وہ بھی مصرف ہے. اسی طرح رقاب یعنی وہ شخص جو غلام ہے اور اس کو پیسے چاہیے اپنی آزادی کے لیے، مکاتب ہے، اس کو کہا گیا اپنے مولا کی طرف سے، اپنے آقا اور حکمران حاکم کی طرف سے کہ تم اتنے پیسے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب کوئی بندہ اس کو زکوٰۃ دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے تو یہ بھی اس مصرف کے اندر آتا ہے. غارم سے مراد وہ مقروض ہے. آج اگر ہم دیکھیں
ہجیرہ کے اندر، گرد و نواح کے اندر کتنے لوگ ہیں جو مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. تو اب ایسے لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، یہ بھی از روئے قرآن بالکل درست ہے. اسی طرح فی سبیل اللہ جو راہ خدا میں ہے، جیسے کہ مدارس دینیہ جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام مدارس دینیہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں ان کی مدارس کی جو ذمہ داران ہیں ان کے ذمہ ہوتا ہے 3 وقت کا کھانا فراہم کرنا طلبات کو، اور پھر ان کے دیکھ بھال کرنا، اور سارے معاملات وہ گھروں سے نکلے ہوتے ہیں. اسی طرح جو 7 نمبر ہے وہ ہے ابن سبیل. ابن سبیل سے مراد ہے کہ وہ مسافر جو کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے پاس پیسہ بچا ہی نہیں کہ وہ گھر میں پہنچ سکے، اب اس کو اس اعتبار سے زکوٰۃ دینا کہ وہ اپنے گھر میں پہنچ سکے. یعنی ایک لوٹا پٹا آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، پیسے ضائع ہو گئے اور نقصان ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں. تو زکوٰۃ کے پیسے اگر موجود ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیے جائیں گے، اس کو دینا بھی جائز ہے. تو یہ مصارف زکوٰۃ یہاں پر یہ بیان ہوئے. تو حدیث پاک میں سے ایک حدیث پاک جو آخر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو اللہ کے محفوظ قلعوں میں بھیج دو. اللہ کے جو محفوظ قلعے ہیں ان میں مال محفوظ ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے. تو یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. ایک یہ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری وہ حدیث پاک کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ مال سانپ بن جائے گا. یہ مال جتنا بھی بینک بیلنس ہے، جتنا بھی سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، یہ سارا کا سارا اژدہا بن جائے گا، اور یہ بندے کے ناک سے داخل ہوتے ہوئے منہ سے نکلے گا، اور منہ سے ہوتے ہوئے ناک سے نکلے گا. اس انداز میں اژدہا بن کے یہ مسلط ہوگا اس شخص پہ جو زکوٰۃ ادا دنیا میں نہیں کرتا. تو گویا اس کے اندر یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے حدیث کے اندر کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. اور آخری جو میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. یہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 1399. اس کے اندر یہ روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ہم نہیں دیں گے، انکار کر دیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس سے مشاورت بٹھائی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام بیٹھے، سب سے مشورہ لیا، اور حضرت عمر فاروق کو چھوڑ کر باقی سب نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں، جہاد کریں ان کے خلاف. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے کہا ابو بکر آپ ایسے لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے، جنگ کریں گے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے، ان کے اوپر آپ ایسا کرو گے، جنگ کرو گے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، بڑا خاص جواب. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، ہر اس شخص سے میں جہاد کروں گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسی بھی، ایک جانور کے گلے کی رسی وہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا، آج وہ نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام مرتدین کے خلاف جہاد کیا اور ان تک اس بات کو پہنچا دیا سب لوگوں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، نماز جیسے فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو نماز ادا کرنا یقیناً اللہ کا حکم ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی اللہ کا حکم ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً یہ کہا کہ اے ابو بکر جو بات آپ فرما رہے ہیں یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اور یہی قیامت تک کے آنے والی امت کی بہترین تربیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے اندر، اس مقدس مہینے کے اندر جب ثواب کئی گنا بڑھ گیا، ثواب کئی یعنی 70 گنا تک ثواب
بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں، غربا کی ویسے بھی مدد کریں، جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ بھی غریبوں کو جہاں دیکھیں، اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے اندر۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنے خاندان کے اندر بھی نظر کرنی چاہیے، کون مستحق ہے، کون محتاج ہے، کون پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح حجیرہ کے اندر بہت سارے مدارس قائم ہیں، دینی مدارس قائم ہیں، ان مدارس کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے اندر بھی زکوٰۃ پہنچایا جائے۔ مہنگائی کی وجہ سے حالات بہت زیادہ وہ خراب ہو رہے ہیں اور لنگر کا سسٹم چلانا انتہائی مشکل ہو رہا ہے، تو لہٰذا تمام اہلیان اسلام، تمام مسلمانان عالم سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، محتاجوں کا، فقیروں کا خیال رکھیں، اور ساتھ مدارس اسلامیہ اور دینیہ کا بھی خیال رکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔